أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے
اور رب کی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل آپ کے سامنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزہ واقعہ معراج کا ذکر خیر کیا جا چکا ہے، اور اس کی کچھ بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر معراج میں اللہ رب العزت نے واپسی پر امت مسلمہ کے لیے کون کون سے شاندار تحائف عطا فرمائے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ اور یہ رواج ہے کہ وہ کئی اس طرح کے جو اسلامی مواقع ہوتے ہیں یا اسلامی واقعات ہوتے ہیں ان کو اپنے رسم و رواج اور اپنی خواہشات اور اپنی من گڑت باتوں کے ذریعے سے مناتے اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اس واقعہ کی اصل روح کیا ہے، وہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس واقعے کا حقیقی پس منظر اور اس کا اصل فلسفہ کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کے ذریعے سے ایمان والوں کو کئی اسباق دیے، کئی اس میں ان کے لیے اسباق ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ جس طرح آپ کو جہنم کے اندر کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا دکھایا گیا، یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ اور اسی طرح جنت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو کئی نعمتوں کا مشاہدہ کروایا، گویا کہ ہمیں اس جنت میں جانے کے لیے زیادہ تگ و دو اور کوشش میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے بعد اور آپ کی طرف سے جنت کی منظر کشی کرنے کے بعد تو معراج کے، اسراء اور معراج کے کئی ایک اسباق ہیں، کئی ایک اس میں نصیحتیں ہیں۔ کچھ پہ تو گزشتہ خطبہ میں بات کی جا چکی ہے کہ اس سفر کو کروانے کے پیچھے کیا کیا مقاصد تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس سفر معراج کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں اور اس کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ہی ایک بڑے مقصد پر بات کریں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اس سفر کے ذریعے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پر بلا کر کچھ احکامات، کچھ عبادات اور کچھ تحائف اپنی امت کے لیے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرمانا چاہتے تھے۔ اللہ پاک اپنے پاس بلا کر اپنے حبیب کو آپ کی امت کے لیے کچھ عبادات اور کچھ تحائف عطا فرمانا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس عبادت کی عام عبادات سے کہیں بڑھ کر اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے روٹین سے ہٹ کر طریقہ اختیار کیا اس عبادت کو فرض کرنے کے لیے۔ ساری عبادات اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے وحی دے کر عطا فرمائی۔ آپ مکہ یا مدینہ منورہ میں ہوتے تھے اور جبریل امین پیغام لے کر آتے تھے کہ یہ اللہ پاک نے آپ کو اور آپ کی امت کو حکم دیا، لیکن جب باری آئی
اللہ رب العزت کی طرف سے نماز کو فرض کرنے کی، نماز جیسی عظیم الشان عبادت کا تحفہ دینے کی، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمان پہ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس بلایا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر یہ تحفہ عبادت کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا، اللہ سے گفت و شنید کرنے کا، رکوع سجدے قیام میں، اور اللہ سے آہوازاریاں کرنے کا، اللہ سے ملاقات کرنے کا، یہ ایک تحفہ عبادت کی شکل میں، نماز کی شکل میں عطا فرما دیا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، کیونکہ سفر معراج کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں درج فرمایا، اور اس کے اندر آپ کی سفر معراج کی مفصل احادیث کو نقل فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میرے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا، اس میں سوراخ کیا گیا، جبریل امین وہاں سے تشریف لائے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا حتیم میں، کعبۃ اللہ کے پاس، اور وہاں جا کر مجھے لٹایا گیا اور میرے سینے کو چاک کیا گیا، اس میں سے میرے دل کو نکالا گیا، اور نکال کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے اس دل کو آب زمزم سے دھویا اور اس کو مزید پاک اور صاف کر دیا، اور اس کے اندر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے علم و حکمت اور دانشمندی کو بر دیا، اور پھر میرے سینے کو سی دیا گیا۔ اس واقعے کو یا اس جو آپریشن ہوا اسے شق صدر کہتے ہیں، شق صدر یعنی سینے کو چاک کرنے کا واقعہ، اور یہ واقعہ 2 دفعہ آپ کی حیات طیبہ میں پیش آیا تھا، ایک بچپن میں اور ایک نبوت و رسالت ملنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق نامی سفید رنگ کی تیز ترین سواری پیش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اس پہ سوار ہو گیا، اور پھر وہ سر پر دوڑتی چلی گئی، تحد نگاہ اس کا قدم ہوتا تھا، اور پھر میں مسجد حرام سے مجھے لے جایا گیا مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام، میں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام میں پایا، وہاں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ حالت نماز میں کھڑے ہیں، پھر مجھے ان سب انبیاء کرام کی امامت کے لیے مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میری سب سے زیادہ مشابہت میرے ساتھ مشابہت تھی ابراہیم علیہ السلام، یعنی میرے سے شکل ملتی تھی بہت زیادہ، اور پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، سب سے پہلے مجھے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، اور وہاں جا کر آسمان کا جو سسٹم ہے، نظام ہے سیکیورٹی کا، وہ بڑا ہی ٹف ہے، اور وہاں پہ جا کر پہلے آسمان پہ کھٹکھٹایا گیا دروازے کو، یا جو بھی جس طرح کا بھی وہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، پہلے آسمان کو کھٹکھٹایا گیا، ناک کیا گیا، تو وہاں کے دربان نے پوچھا من انتا، کون ہے؟ جبریل امین نے کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں دروازہ کھولنے کا حکم ہے۔ جبریل امین تو پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے نا، تو ان کو تو سارے فرشتے جانتے تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ تو پوچھا یہ آپ کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا انہیں آسمان پہ بلایا گیا؟ جبریل امین نے کہا ہاں آپ کو آسمان پہ بلایا گیا ہے، مدعو کیا گیا ہے۔ تو پھر آسمان کے دربان نے کہا مرحبا بہ فنعم المجیء، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سات بسم اللہ، جی آیا۔ تو اس نے کہا مرحبا، اور پھر آپ پہلے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات کروائی اور ان سے گفت و شنید حال احوال ہوا۔ انہوں نے کہا بیٹا کہہ کے آپ کو مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں بھی ایسے ہی دربان نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، کیا ان کو آسمان پہ بلایا گیا ہے؟ تو وہاں بھی دروازہ کھولا گیا، مرحبا کہا گیا آپ کو، اور پھر دوسرے آسمان پہ آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ دونوں خالہ زاد، دونوں نبی وہاں دوسرے آسمان پہ موجود۔ پھر اسی طرح آپ تیسرے آسمان پہ گئے، دروازہ کھولا گیا، ویلکم کہا گیا۔ تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی، گفت و شنید حال احوال کے بعد آپ کو اس سے اوپر چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ حال احوال کے بعد آپ اس سے اور آگے بڑھے، اس سے آگے آپ پانچویں آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اور پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر جب آپ میل ملاقات حال احوال کے بعد آگے بڑھنے لگے ساتویں اور آخری آسمان کی طرف، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اس بچے کو میرے بعد نبی بنایا گیا، لیکن اس کی امت میری امت بنی اسرائیل سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے۔ اور پھر آپ ساتویں آسمان پہ لے جائے گئے، وہاں آپ کی ملاقات کروائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی آپ کو بیٹا اور نبی کہہ کر پکارا، مخاطب کیا، حال احوال ہوا، ویلکم کہا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کر دیے گئے، یعنی اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اس پہ آپ کو جب لے جایا گیا تو پھر آپ کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے، آپ نے اس میں سے دودھ کے پیالے کو نوش فرمایا اور شراب کو دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ ہی الفطرۃ انت علیہا و امتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرت ہے جس کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے، یعنی شراب تو ایک گندی، نجس، پلید اور غیر فطری چیز ہے، اور اس کی بجائے جو دودھ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ایک کامل اور مکمل غذا ہے۔ تو آپ نے اس فطری چیز کو پسند کر لیا ہے، یعنی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس آپ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کی امت اجتماعی طور پر آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ کوئی چند بدبخت ہوں گے جو شرابیں پئیں گے، ورنہ اوورال آپ کی امت یہ شرابیں وغیرہ نہیں پیے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم فرضت علی الصلوات 50 صلاۃ، پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی، پھر مجھ پہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر میں جب وہاں سے سدرۃ المنتہا سے وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہا تھا، تو رستے میں پھر انہی آسمانوں سے گزرا، انہی انبیاء کرام سے دوبارہ
سلام دعا حال احوال ہوا ہوگا، الوداعی سلام۔ تو جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا نا تو انہوں نے مجھے روک لیا، کہا کہ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں 50 نمازوں کا تحفہ، یہ ایک زبردست شاندار عبادت کا تحفہ جو اللہ نے فرض کر دیا ہے میری امت پر، اسے لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، اللہ پاک کے پاس واپس جائیے، جا کر ان سے التجا کیجئے، استدعا کیجئے کہ یا اللہ میری نمازوں میں تخفیف کر دیں، کمی کر دیں۔ ساتھ آپ نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل پر بڑا تجربہ کیا، بڑی محنت کی ہے میں نے ان پر، مجھے پتا ہے کہ 50 نمازیں لوگوں نے پڑھنی کوئی نہیں ہے۔ آپ واپس تشریف لے گئے، جا کر اللہ پاک سے آپ نے التجا کی، یا اللہ کچھ نمازیں کم کر دیجئے، جی ایک دن میں 50 نمازیں تھیں، اور اللہ پاک نے پیدا بھی تو انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی کیا۔ تو خیر اللہ پاک نے 50 سے 40 کر دی۔ پھر نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا 40 تو بہت زیادہ ہیں، ابھی بھی زیادہ ہیں۔ پھر آپ واپس گئے، دوبارہ اللہ سے گزارش کی، اللہ پاک نے 10 اور کم کر، پھر 10 اور کم۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے رہے کہ اللہ پاک سے اس آرڈر کو ریوائز کروائیے، تخفیف اور کمی کروائیے۔ بالآخر اللہ پاک نے 5 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی 5 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، میں نے بنی اسرائیل پر بڑا تجربہ کیا۔ تو ابھی بھی اللہ کے پاس جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی حتی استحییت، میں اپنے رب سے بار بار سوال کرتا رہا، التجا کرتا رہا نمازوں کی کمی کے لیے، اپنی امت کے لیے، یہاں تک کہ مجھے شرم آنے لگی کہ اب کتنی کو کم کروں، اتنی دفعہ تو میں جا چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اب 5 نمازوں میں بھی کمی کرواؤں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمْ، پھر اس کے بعد میں 5 نمازوں پر راضی ہو گیا اور میں نے ان کو تسلیم کر لیا کہ نہیں، اب 5 نمازیں ٹھیک ہیں میری امت کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تسلیم کر لیا، آپ تو اس پر راضی ہو گئے، لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہوئے۔ ہماری امت یعنی ہمارے جو مسلمان ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، وہ عملی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان 5 نمازوں پر بھی راضی نہیں ہیں۔ العیاذ باللہ، معراج کی رات یہ مسلمان حلوے پکاتے ہیں، زردے کھاتے کھلاتے ہیں، یہ جناب چراغاں کرتے ہیں مسجدوں پہ، عمارتوں پہ، یہ وہاں لائٹنگ کرتے ہیں، یہ آتش بازیاں کرتے ہیں، اور یہ من گڑت قسم کے نفل پڑھتے ہیں اس رات، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود پڑھے، نہ آپ نے کسی کو پڑھنے کی ترغیب دی، نہ اس کی کو فضیلت بیان فرمائی۔ حتیٰ کہ آپ نے تو یہ رات بھی نہیں بتائی کہ یہ رات کس مہینے کی کون سی تاریخ تھی، آپ نے تو یہ بھی نہیں بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی آیت کسی حدیث میں اس معراج کی رات کی تاریخ اور مہینے کا ذکر نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اس میں بھی سیرت نگاروں میں شدید اختلاف، کوئی کسی مہینے میں کہتا ہے، کوئی کسی مہینے میں کہتا ہے، کیونکہ اس رات کوئی مخصوص عبادت ہے ہی نہیں معراج کی رات، لیکن ہم نے سارا کچھ دین کے نام پہ کیا اور کرتے ہیں۔ لیکن جو اس رات کا اصل سبق تھا، جو اس رات کا اصل فلسفہ تھا، جو اس رات کو ملنے والا اصل تحفہ تھا، اور وہ عبادت کا 5 نمازوں کا تحفہ تھا، اور 5 نمازوں کو فرض کیا گیا تھا، وہ 5 نمازیں ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور بناوٹی چیزوں کے پیچھے، بدعات کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی گئی اس رات، وہ تھی خواتیم البقرہ، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ، آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ ساری آیات 2 آیات آخر تک، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ انتہائی شاندار آیات ہے۔ یہ 2 آیات بھی اللہ پاک نے آپ کو سفر معراج میں بطور تحفہ عطا فرمائی۔ ترجمہ تو پڑھے کبھی، ہم نے تو کبھی ان 2 آیات کو زبانی یاد نہیں کیا، ان کا ترجمہ نہیں سیکھا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قرأہما، دوسری حدیث میں یہ فضیلت بھی ہے، جس نے ان دونوں آیات کو پڑھا فی لیلۃ، کسی بھی رات، کفتاہ، یہ دونوں آیات اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہر وظیفے سے کافی ہو جائیں گے، کہ یہ ایک وظیفہ ہی کر لیں تو کافی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شیطان سے، ہر جادو سے، ہر موذی تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑے، ان ساری چیزوں سے یہ 2 آیات انسان کو کافی ہو جاتی ہیں، بچا لیتی ہیں، حفاظت میں رکھتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور پھر ایک صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں انہی سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی فضیلت کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک زوردار آواز آئی، جبریل امین بھی آپ کے پاس تھے، زوردار آواز آئی آسمان سے۔ آپ نے پوچھا جبریل امین یہ آواز کیسے؟ فرمایا اے نبی، آج آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے آپ کے پاس اللہ کا ایک خصوصی پیغام لے کر، جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور پھر وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ دینے کے لیے آ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور وہ تحفہ تھا، فرمایا کہ آپ کو 2 نور دیے جا رہے ہیں، نورین، 2 نوروں کی آپ کو خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ یا آپ کی امت میں سے کوئی شخص جب ان 2 نور، ان 2 روشنی والی چیزوں کے ساتھ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگے گا تو اسے ضرور عطا کیا جائے گا، یعنی دعا قبول کی جائے گی۔ اور وہ 2 تحفے کیا تھے؟ وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ دعا کرتے وقت ہمیں سورۃ الفاتحہ کو دعا میں پڑھنا چاہیے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھنا چاہیے، اسی طرح رات کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی طرح آدمی دن کے وقت بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ پورا دن بھی یہ 2 آیات اسے کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا اور آخری تحفہ جو اللہ پاک نے آپ کو اس رات واپس آتے وقت دیا تھا اس سفر میں، وہ تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہماری طرف سے یہ ایک عظیم و شان، یہ آپ کے لیے زبردست قسم کی آفر ہے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کی امت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص گناہگار ہوگا، چاہے اس نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں، لیکن لم یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، عقیدہ اور ایمان اس کا صحیح خالص ہو، تو اسے یا تو اللہ پاک ویسے ہی معاف فرما دیں گے، یا پھر اللہ پاک اسے اس کے ان کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر پھر اس کے بعد اللہ پاک
اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بالآخر یعنی ہمیشہ جو شخص شرک نہیں کرتا وہ شخص آپ کی امت کا ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری۔ اس حدیث سے ضمن یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ کی امت میں بھی لوگ شرک کریں گے، ورنہ یہ جو بات ہے نا مشہور ہے کہ جی نہیں جی آپ کی امت میں تو شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ خوشخبری آپ کی امت کے اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، والدین بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب سب کو اللہ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو زبانی سمجھ کر یاد کرنے اور صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو شرک کو، توحید کو سمجھ کر شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ زندہ رکھنا تو اس توحید پر نماز پڑھنے کی حالت میں، اور موت دے تو یا اللہ اسی عقیدہ توحید پر موت عطا فرما۔